حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اسلامی تاریخ اور روحانی روایات میں ایک ایسا باب ہے جو عقل کو حیران اور دل کو منور کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر خاص طور پر سورۃ الکہف میں ملتا ہے، جہاں ان کی ملاقات حضرت موسی علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ مفسرین کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام وہ بندہ خاص تھے جنہیں اللہ تعالی نے اپنا خصوصی علم عطا فرمایا تھا، ایسا علم جو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا بلکہ باطنی حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے صرف تاریخی معلومات کافی نہیں بلکہ روحانی بصیرت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الکہف میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت موسی علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ ایک بندہ ایسا ہے جسے خاص علم دیا گیا ہے تو وہ ان سے ملنے کے لیے سفر پر نکلے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ علم کی طلب کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت موسی علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی بھی علم کی تلاش میں سفر کرتے ہیں۔ جب ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے درخواست کی کہ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جو کچھ میں کروں گا وہ ظاہری طور پر غلط نظر آئے گا، لیکن اس کے پیچھے ایک گہری حکمت ہوگی۔ یہاں سے اس واقعے کا سب سے اہم پہلو سامنے آتا ہے، یعنی ظاہری اور باطنی حقیقت کا فرق۔ کشتی کو نقصان پہنچانا، ایک لڑکے کو قتل کرنا اور دیوار کو بغیر معاوضے کے درست کرنا، یہ تینوں واقعات بظاہر سوال پیدا کرتے ہیں، مگر جب حضرت خضر علیہ السلام ہر عمل کی وضاحت کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر فیصلہ اللہ کے حکم سے اور مستقبل کی بہتری کے لیے تھا۔ کشتی کو اس لیے نقصان پہنچایا گیا تاکہ ظالم بادشاہ اسے ضبط نہ کر لے، لڑکے کو اس لیے ختم کیا گیا کہ وہ بڑے ہو کر اپنے والدین کے لیے فتنے کا سبب بنتا، اور دیوار اس لیے درست کی گئی تاکہ یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں کئی بار ایسے حالات آتے ہیں جو ہمیں ناانصافی یا نقصان محسوس ہوتے ہیں، لیکن اصل حقیقت اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ اس قصے کی روحانی ڈیزائن یہی ہے کہ انسان اپنی محدود عقل پر مکمل انحصار نہ کرے بلکہ اللہ کی حکمت پر یقین رکھے۔ یہ واقعہ ایمان، صبر اور تقدیر پر یقین کا عملی سبق ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر صرف قرآن تک محدود نہیں بلکہ اسلامی روایات اور صوفیانہ ادب میں بھی ان کا خاص مقام ہے۔ انہیں اکثر سبز لباس میں دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جہاں وہ بیٹھتے ہیں وہاں سبزہ اگ آتا ہے، اسی نسبت سے انہیں خضر کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے سبز۔ بہت سی روایات میں انہیں زندہ قرار دیا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہیں گے، اگرچہ اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ آبحیات کی حقیقت بھی حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جوڑی جاتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق انہوں نے آبحیات پایا تھا جس کی وجہ سے انہیں لمبی زندگی عطا ہوئی۔ آبحیات کا تصور صرف جسمانی زندگی تک محدود نہیں بلکہ روحانی حیات کی علامت بھی ہے۔ صوفیاء کے نزدیک آبحیات دراصل وہ علم اور معرفت ہے جو انسان کو روحانی طور پر زندہ کر دیتا ہے۔ جب دل میں اللہ کی پہچان پیدا ہو جائے تو وہی اصل زندگی ہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو آبحیات ایک علامتی تصور بھی ہو سکتا ہے جو انسان کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت کا ایک منفرد پہلو یہ ہے کہ وہ شریعت کے ظاہری اصولوں سے ہٹ کر کام کرتے نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اللہ کے خصوصی حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر شخص کو اپنی عقل کے مطابق دین کی تشریح کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ اصل معیار قرآن و سنت ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا علم خصوصی تھا جو عام انسانوں کے لیے نہیں تھا، اسی لیے حضرت موسی علیہ السلام کو بھی ان کے اعمال کی حکمت سمجھنے میں وقت لگا۔ یہ واقعہ انسانی نفسیات کو بھی گہرائی سے بیان کرتا ہے۔ ہم اکثر فوری نتائج چاہتے ہیں اور ہر معاملے کی وضاحت فوراً طلب کرتے ہیں، لیکن اللہ کی حکمت وقت کے ساتھ کھلتی ہے۔ حضرت موسی علیہ السلام کا بار بار سوال کرنا انسانی فطرت کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کا صبر اور خاموشی روحانی بلوغت کی علامت ہے۔ یہ توازن ہمیں سکھاتا ہے کہ سوال کرنا برا نہیں، مگر اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنا ایمان کے منافی ہو سکتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کئی بزرگوں کے واقعات میں بھی ملتا ہے۔ بعض صوفیاء کا دعوی ہے کہ انہیں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اگرچہ ان روایات کی تاریخی حیثیت پر بحث ہو سکتی ہے،
لیکن اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کے دلوں میں حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت ایک زندہ روحانی علامت کے طور پر موجود ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الکہف کا یہ حصہ دراصل علم لدنی کا تصور پیش کرتا ہے۔ علم لدنی وہ علم ہے جو براہ راست اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس علم کی عملی مثال ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز سائنسی یا ظاہری منطق سے نہیں سمجھی جا سکتی۔ کچھ حقائق ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ آب حیات کی حقیقت پر اگر تنقیدی نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مختلف تہذیبوں میں بھی ہمیشہ زندگی دینے والے پانی کا تصور موجود رہا ہے، لیکن اسلامی روایت میں اس کا اصل مقصد جسمانی لافانی ہونا نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اگر انسان ہزاروں سال بھی جی لے مگر ہدایت سے محروم ہو تو وہ زندگی بے معنی ہے۔ اس کے برعکس اگر مختصر زندگی میں اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے تو وہی حقیقی کامیابی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کی سب سے بڑی منفرد خصوصیت یہ ہے کہ یہ قصہ سوال اٹھاتا ہے، ذہن کو چیلنج کرتا ہے اور انسان کو اپنی سوچ کے دائرے سے باہر نکلنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس میں ڈرامائی عناصر بھی ہیں، روحانی گہرائی بھی ہے اور عملی سبق بھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ واقعہ صدیوں سے علماء، مفسرین اور صوفیاء کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ اگر ہم اس قصے کی عملی کارکردگی کو اپنی زندگی پر لاگو کریں تو ہمیں صبر، توکل اور یقین کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب مشکلات آئیں تو یاد رکھیں کہ ہر نقصان کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہو سکتی ہے۔ جب کوئی دروازہ بند ہو تو ممکن ہے کہ اللہ بہتر دروازہ کھولنے والا ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام کا کردار ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ کا علم کامل ہے اور انسان کا علم محدود۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی ظاہری طاقت یا لمبی عمر میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ اب حیات کا راز یہی ہے کہ دل زندہ ہو جائے۔ جب دل میں یقین، محبت اور معرفت پیدا ہو جائے تو انسان دنیا میں رہتے ہوئے بھی روحانی زندگی پا لیتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ ایمان کی تجدید کرتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر واقعے کے پیچھے ایک پوشیدہ حکمت ہے، ہر آزمائش کے بعد آسانی ہے اور ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے۔ یہی اس قصے کا اصل پیغام ہے جو آج بھی اتنا ہی زندہ ہے جتنا صدیوں پہلے تھا۔